جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ پاکستان ٹی وی اور یوٹیوب۔ ابھی ہم آئے ہیں پیر مکی سرکار، آپ کو زیارت کروائیں گے دربار کی۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کا احاطہ تمام دکھائیں گے اور ساتھ میں آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ حضرت سید عزیز الدین پیر مکی لاہور کے قدیم اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ ان کو جو کچھ بھی ملا وہ خانہ خدا سے ملا کہ اللہ کے ان ولی محبوب بندے نے 12 سال مکہ مکرمہ میں خانہ خدا میں سجدہ ریزیوں میں گزارے، صبر و شکر سے کام لیا، صبح سحری میں اللہ کے حضور گریہ وزاری کی، دن رات یاد الہی میں بسر کر دی۔ آخر ایک روز ولایت کا آفتاب ان پر چمکا اور غیب سے اشارہ ہوا کہ جا، تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست ہوں، تو میرے در پر جھکا رہا، اب دنیا تیرے در کو نہیں چھوڑے گی، تو میرے محبوب کا شیدائی ہے، جا دنیا تیری شیدائی بنے گی، تو نے میرا نام ورد زباں کیا، جا میں نے تیرا نام دنیا میں بلند کیا۔ آخر یہ اللہ کا ولی فضل باری سے اکمل ہوا۔ یہ وہی فضل خداوندی ہے جو آج بھی پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر چشمہ فیض جاری ہے۔ آپ کا اصل نام عزیز الدین تھا، لیکن آپ نے مکہ میں 12 سال گزارے، جس کی وجہ سے پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید عبداللہ تھا۔ سید عبداللہ اللہ کے نیک بندے، زاہد اور عابد تھے۔ آپ کے والد بغداد کے ایک نواحی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضرت بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک ایماندار تاجر تھے۔ سامان خوردونوش کی خرید و فروخت پر گزر اوقات تھا۔ مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اسی ماحول میں حضرت سید عزیز الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ ابتدا میں معمولی دینی تعلیم حاصل کی، جب ذرا ہوش سنبھالا تو کاروبار میں والد ماجد کی مدد کرنے لگے۔ آپ کا بغداد میں تو آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات ہوئی کہ اس نے آپ کی زندگی کی سوچ کا دھارا بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹا، اگر تجھے خدا مل گیا تو سمجھ لینا دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن اے انسان، دنیا کی خاطر اپنی زندگی ضائع مت کر، اس سے رضائے الہی کا حصول ممکن نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خدا کو تلاش کر۔ چنانچہ اللہ کے اس نیک بندے کی نصیحت آپ کا کام تمام کر گئی۔ اسی دن سے راہ حقیقی کے طالب ہوئے اور الہ العالمین کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ فرمان خداوندی ہے کہ جو ایمان لائے، اسے چاہیے کہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مگن ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ اللہ کے اس بندے کے مرید بن گئے اور اس کی رہنمائی میں راہ پر چل دیے۔ یہ اللہ کا بندہ بزرگ سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے آپ کے پیر کی نسبت سے آپ کو جنیدی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے، اللہ اس پر ضرور اپنا فضل فرماتا ہے جو اس کا متلاشی بنتا ہے۔ ایسے ہی حضرت پیر کو عشق الہی کے تابع کر دیا۔ رات دن اس کی یاد میں مصروف رہے۔ آخر کار ایک روز رائے حق کی مشقت رنگ لے آئی اور آپ ولی کامل بن گئے۔ آپ پر جوانی کا عالم تھا کہ بغداد میں ایک روز آپ کو پتہ چلا کہ چند افراد کا قافلہ حج کے لیے جانے والا ہے۔ چنانچہ آپ اس قافلے میں 1262 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ منزل بمنزل آپ مکہ معظمہ پہنچے، وہاں اسی سال حج ادا کیا اور اس کے بعد وہیں قیام کیا اور 12 سال کا عرصہ وہیں پر گزار دیا۔ آپ نے کچھ عرصہ خانہ کعبہ میں اعتکاف کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک روز آپ کو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ اشارہ غیبی ہوا کہ ہندوستان میں جا کر تبلیغ کریں۔ چنانچہ آپ اس مبارک حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ معظمہ سے جدا ہوئے، مدینہ منورہ زیارت کے لیے تشریف لائے، پھر وہاں سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اپنے آبائی گھر آئے، وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر ہندوستان کی طرف سفر اختیار کیا۔ آپ نے 575 ہجری کے شروع میں سفر شروع کیا اور طویل سفر کے بعد لاہور پہنچ گئے۔ یہ 1179 عیسوی کا وقت تھا۔ اس وقت لاہور کا حاکم خسرو ملک تاج الدولہ غزنوی تھا، جو خاندان غزنویہ کا آخری حکمران تھا۔ سلطان محمد غوری لاہور کا محاصرہ کر رہا تھا۔ حاکم لاہور خسرو ملک نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سال تمہیں امان ہے، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تمہیں 6 سال تک امان ہے، اس کے بعد حکومت غوریوں کی ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ سلطان شہاب الدین نے محاصرہ ہٹا دیا اور دوسرے علاقوں کی فتوحات کی طرف بڑھ گئے، جبکہ جاتے ہوئے خسرو ملک تاج الدولہ کے بیٹے ملک شاہ کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے اور غزنویوں کو لاہور تک محدود کر دیا۔
سلطان شہاب الدین غوری نے سیالکوٹ کو فتح کر لیا اور وہاں اپنا ایک مضبوط ہیڈ کوارٹر قلعہ قائم کیا، جس پر خسرو ملک نے حملہ کیا۔ جب یہ اطلاع سلطان شہاب الدین غوری تک پہنچی تو سلطان نے لاہور کو فتح کرنے کی قسم کھائی، لیکن سلطان شہاب الدین غوری اس فتح کو بغیر جنگ کے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ 580 ہجری یعنی 6 سال کے بعد سلطان نے خسرو ملک کے بیٹے ملک شاہ کو آزاد کر کے لاہور روانہ کیا۔ خسرو ملک تک خبر پہنچی تو اس نے دشمن کی طرف سے نرمی اور دوستی کو خیر جانا، لیکن یہ سلطان کی ایک جنگی چال تھی۔ خسرو ملک کے لاہور پہنچنے سے پہلے سلطان ایک جریح لشکر کے ساتھ پہلے لاہور پہنچ گیا۔ دشمن کو سر پر دے کر غزنوی شہنشاہ خسرو ملک نے ہتھیار ڈال دیے اور لاہور سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ یوں غزنوی سلطنت کا اختتام ہوا اور حضرت سید عزیز الدین پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سچ ثابت ہوئی۔ یہ 580 ہجری کا دور تھا۔ ان تمام حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو سلطان شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سے ولی اللہ بزرگ روحانی طور پر فتوحات میں مدد کر رہے تھے، جن میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید عزیز الدین پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست تھے۔ پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے 36 سال تک رشد و ہدایت کا سلسلہ لاہور میں جاری رکھا اور ایک عالم آپ سے فیض یاب ہوا۔ بالآخر 612 ہجری بمطابق 1215 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کی وفات دلی کے سلطان شمس الدین التتمش کے دور میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک بھاٹی گیٹ سے آگے راوی روڈ پر ایک گلی میں واقع ہے، جس پر گنبد بنا ہوا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل ریڈ لائن پاکستان ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔